السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ڈسکور اوریجنل اور میں ہوں اسد۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ لازماً شیئر کریں کہ بھارت اب ایک طویل عرصے تک کشمیر میں اپنی فوج پھنسائے رکھنے کا متحمل بھی نہیں ہو سکتا۔ ان حالات میں بھارتی حکومت نے منصوبہ بنایا ہے کہ وہ کسی نہ کسی بہانے پاکستان پر حملہ کر دے گا کہ اسے کم از کم اپنے اندرونی دباؤ سے تو نجات مل جائے۔ دوسری طرف وہ اس بات اور اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ پاکستان پر حملے میں پہل کرنے کے باعث بھارت تمام دنیا کے ممالک کی حمایت سے محروم ہو سکتا ہے۔ اس مسئلے کا حل انہوں نے یہ سوچا ہے کہ کوئی ایسا بہانہ سوچا جائے جس کے باعث بھارت عالمی سطح پر اپنی مظلومیت کا ڈھنڈورا پیٹ سکے اور پاکستان کو جارح ثابت کر سکے۔ ملک کریم اور اس کے ساتھیوں کی حمایت سے بھارت کو بہت اچھا موقع مل گیا ہے۔ وہ پہلے ہی ساری دنیا میں واویلا مچا رہا ہے کہ پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور بھارت کے باغیوں کو اسلحہ اور تربیت فراہم کر رہا ہے۔ ملک کریم اور منوج سنگھ کے گٹھ جوڑ کو وہ پاکستانی حکومت کی سازش قرار دینا چاہتے ہیں۔ بھارتی ایجنٹوں نے ملک کریم کو تو ندا کی مدد سے قابو کر لیا، لیکن وہ منوج سنگھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکے کیونکہ اسے ملک کریم نے کہیں غائب کرا دیا ہے۔ دوسری طرف اپنی تمام تر کوشش کے باوجود وہ بھارتی مغویان کو بھی برآمد نہیں کر سکے۔ ڈاکٹر صنم سانس درست کرنے کے لیے خاموش ہوئی۔ میں نے بے چین لہجے میں کہا، ملک کریم کے متعلق کچھ پتا چلا کہ وہ کہاں ہے اور کیا یہ لوگ اس کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے؟ اسی مسئلے نے تو ان لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ یہ لوگ اپنی تمام تر کوشش کے باوجود ملک کریم کو زبان کھولنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ ان لوگوں نے بھارت سے خصوصی طور پر ایک ماہر فن کو بلوایا، لیکن وہ بھی ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا۔ البتہ کچھ ایسے آثار ضرور ظاہر ہوئے ہیں کہ چند دنوں میں انہیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ افضل نے بتایا ہے کہ بھارت سے کوئی ایسی خاص مشین بھیجی جا رہی ہے جس کے استعمال سے کوئی بھی انسان چاہے بھی تو اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتا۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، مرزا نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ ملک کریم کتنا بھی سخت جان ہو، آخر ہے تو انسان ہی، آخرکار اسے زبان کھولنا ہی پڑے گی، خاص طور پر اس مشین کے آنے کے بعد۔ اس نے بتایا کہ ان لوگوں نے ملک کریم کو کہاں رکھا ہوا ہے۔ میں نے شدید اضطراب کے عالم میں مرزا کی بات کاٹ دی۔ ہاں، افضل نے بتایا ہے کہ سردار شاہ مراد نے اپنے گاؤں کے قریب ایک نئی حویلی بنوائی ہے۔ وہ حویلی ایک طرح سے اس علاقے میں راہ کے ایجنٹوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ ملک کریم کو اسی حویلی میں رکھا گیا ہے۔ اس حویلی کا انچارج صداقر ہروانی نامی ایک بڈھا ہے۔ ملک کریم کو اغوا کرنے کے لیے ندا کا ماموں بن کر وہی کیا تھا۔ اس مہم کے دوران وہ شدید زخمی بھی ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر صنم نے اپنی بات مکمل کر لی۔ چند لمحوں تک وہاں خاموشی چھائی رہی۔ بالآخر صدیقی نے سکوت کا پردہ چاک کیا۔ ان تمام معلومات سے کم از کم ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، کون سی بات؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ افضل ڈرامے بازی نہیں کر رہا ہے۔ اس نے ڈاکٹر صاحبہ کو ندا سمجھ کر سب کچھ سچ سے بتا دیا ہے۔ امید ہے وہ ہمیں باقی سب معلومات بھی مہیا کر دے گا، صدیقی نے پرجوش لہجے میں کہا۔ مرزا نے تائیدی انداز میں سر ہلا دیا۔ تمہارا کہنا صحیح ہے۔ پھر وہ ڈاکٹر صنم کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس سے کل باقی معلومات بھی حاصل کر لیں۔ مثلاً سردار شاہ مراد نے اپنے تمام ٹرک اور ٹرالر بلوچستان کیوں بھیج دیے ہیں؟ ان ٹرکوں پر اضافی عملہ بھرتی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اور سب سے ضروری بات یہ کہ یہ بریف کیس کس کوڈ نمبر سے کھلتا ہے؟ اس کا طریقہ استعمال کیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس سے باقی معلومات بھی حاصل کر لوں گی، ڈاکٹر صنم نے پورا اعتماد لہجے میں کہا۔ اس رات مجھے بہت دیر تک نیند نہیں آئی۔ گاؤں کے ذکر نے میرے سوئے ہوئے زخم چکا دیے تھے۔ چچا مہرداد کا مغموم چہرہ، مہراں کی حسرت بھری مسکراہٹ اور میرے یار وفادار سرور علی کی بے نور آنکھیں مجھے صوفے کے نرم گداز کشن میں انگارے دہکتے محسوس ہوئے۔ میرا دل چاہا کہ میں اڑ کر ان کے پاس پہنچاؤں۔ مجھے شدید احساس سے جرم ہوا۔ میں تو انہیں مکمل طور پر فراموش کر چکا تھا۔ مجھے تو ان کی بے لوث محبت اور بے مثال اظہار، قربانی اور احسان کچھ بھی یاد نہیں رہا۔ سرور علی نے آنکھوں جیسی بے بہا نعمت خداوندی مجھ پر نثار کر کے میری زندگی بچائی، لیکن میں نے پلٹ کر خبر تک نہ لی کہ اس پر کیا گزری، اس کنبے کی کفالت کیسے ہو رہی ہے، اس کی جوان بہنوں کی ڈولیوں کا بوجھ کس طرح اٹھے گا۔ میں نے تو یہ بھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ میرے فرار کے بعد میرے چچا مہرداد اور اس کی صبر کی دیوی مہراں پر کیا گزری۔ کہیں سردار شاہ مراد نے اپنی ناکامیوں اور نفرتوں کا زہر ان کی رگوں میں تو نہیں اتار دیا۔ پھر میں نے اس تکلیف تعزیت ناک تصور کو اپنے ذہن سے چھڑک دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سردار شاہ مراد کی دشمنی مجھ سے ہے۔ ان معصوم باپ بیٹی نے اس کا کیا بگاڑا ہے؟ اپنے دل کو جھوٹی تسلی دیتا رہا۔ اسی کشمکش میں جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلی صبح میں ناشتہ کرانے کے بعد ڈاکٹر صنم افضل کا ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم تینوں موجودہ صورتحال کے پیش نظر اپنا مستقبل
اور اس کا لاہ عمل مرتب کرنے لگے۔ بالآخر وہ وقت آن ہی پہنچا جس کے لیے ہم نے اتنی طویل جدوجہد کی ہے، مرزا نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ ملک کریم کے اغوا کے موقع پر ہم نے جن اندیشوں کا اظہار کیا تھا وہ 100% صحیح ثابت ہوئے۔ بھارتی حکومت ملک کریم کو پاکستانی حکومت کی طرف سے متعین کردہ تخریب کار ثابت کر کے پاکستان پر حملے کا جواز ڈھونڈنا چاہتی ہے۔ ملک کریم کا ان لوگوں کے قبضے میں ہونا پاکستان کے لیے شدید خطرے کی علامت ہے۔ ہمیں جلد از جلد اور ہر قیمت پر ملک کریم کو ان بدبختوں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ آپ کا کہنا صحیح ہے مرزا صاحب، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ اگر وہ لوگ ملک کریم کی زبان کھلوانے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری ساری محنت خاک میں مل جائے گی اور بھارتی حکومت کو اپنے مذموم ارادوں کو عملی جامہ پہنانے کا موقع مل جائے گا۔ ہمیں بغیر وقت ضائع کیے اس حویلی پر حملہ کرنا پڑے گا، میں نے بھرپور سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو صحیح ہے، لیکن کیا ہم صرف 3 افراد اتنی کٹھن مہم سر کر لیں گے؟ ہمارے پاس تو اسلحہ بھی بہت کم ہے، پھر اس خطرناک علاقے تک پہنچنا۔ صدیقی نے جھجکتے کہا، کچھ بھی ہو یہ کام تو ہمیں کرنا ہی پڑے گا، خواہ ہمیں کتنی ہی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہمارے پاس ہتھیار رہیں یا نہ رہیں، جان لے کر یا جان دے کر، جہاں مسئلہ وطن کی سلامتی کا آ جائے وہاں مصلحتوں کو بالائے طاق رکھنا ہی پڑتا ہے، مرزا نے پرجوش لہجے میں کہا۔ ویسے بھی تو ہم ہمہ وقت جہاد میں مصروف ہیں، اس جہاد میں کامیاب و کامران رہے تو غازی کہلائیں گے، اور اگر جان سے گزر گئے تو شہادت کا عظیم رتبہ ہمارا مقدر بن جائے گا۔ پھر بھلا ہمیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، میں بھی کسی قسم کے خوف یا گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں۔ جب بھی کوئی مارکا درپیش ہوا تم انشاءاللہ مجھے اپنے شانہ بشانہ پاؤ گے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہیڈ کوارٹر کو اطلاع دیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھانا مناسب ہوگا؟ صدیقی نے کہا، خدا کرے ڈاکٹر صنم افضل سے اس بریف کیس کا کوڈ نمبر معلوم کرنے میں کامیاب ہو جائے، پھر ہم اس ٹرانسمیٹر پر اپنے ہیڈ آفس بات کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ویسے میں ایک بات تمہیں صاف صاف بتا دوں، ہیڈ آفس ہمیں اجازت دے یا نہ دے، ہمیں ملک کریم کی بازیابی کا مشن ہر قیمت پر مکمل کرنا ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر بہتر ہے ہیڈ آفس سے رابطہ قائم نہ کیا جائے۔ مجھے یقین ہے وہ ہمیں اس بے سر و سامانی کے عالم میں اتنا خطرناک آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ تو بعد کی بات ہے، میں درمیان میں مداخلت کی، پہلے ہمیں اس بریف کیس کا کوڈ نمبر تو معلوم ہو۔ گھنٹے بھر بعد ڈاکٹر صنم کی پزمردہ سی صورت نظر آئی۔ مرزا اور صدیقی اس کی جذباتی کیفیت سے ناواقف تھے، لہذا انہیں خبر بھی نہ ہوئی کہ جتنے عرصے ڈاکٹر صنم افضل کے پاس رہتی ہے وہ وقت اس پر کس قدر کڑا گزرتا ہے۔ افضل کا والہانہ اظہار محبت صنم کے خوابیدہ زخموں پر جمے وقت کے کھرنڈ کھرچنے لگتا ہے، جن تشنہ جذبوں کو اس نے بڑی دقت سے تھپک تھپک کر سلایا ہوگا، ان خفیہ جذبوں میں پیدا ہونے والی خفیف سی ہلچل بھی اس کے لیے سہانے روح بن جاتی ہوگی۔ وہ کتنی بلند حوصلہ اور آئینی ارادوں کے مالک ہوتی، آخر تھی تو ایک عورت، کانچ کے سے نازک جذبات و احساسات کی حامل۔ مجھے اس کی حالت پر بے اختیار ترس آنے لگا۔ کیوں ڈاکٹر صاحب، کچھ کامیابی حاصل ہوئی؟ صدیقی نے پوچھا۔ ہاں، خاصی حد تک، اس نے تھکے تھکے سے لہجے میں کہا۔ خاصی حد تک؟ آپ کا مطلب نہیں سمجھا میں۔ کیا آپ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی ہیں؟ مرزا نے پوچھا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے۔ افضل کوشش کے باوجود بریف کیس اور اس میں موجود ٹرانسمیٹر کا کوڈ نمبر نہیں بتا سکا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس ٹرانسمیٹر کا کوڈ نمبر ہر روز خود کار طریقے سے تبدیل ہو جاتا ہے، سال بھر کے کوڈ نمبر یاد رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ افضل کا کہنا ہے کہ اس کے پاس کوڈ نمبروں کی ایک چھوٹی سی ڈائریکٹری ہوا کرتی ہے جس کی مدد سے وہ تازہ ترین کوڈ نمبر معلوم کر دیتا ہے۔ وہ مختصر سی ڈائریکٹری اس کی خوابگاہ کی ایک خفیہ گوشے میں پوشیدہ ہے۔ اس نے مجھے وہ خفیہ مقام بھی بتا دیا ہے۔ اوہ، یہ تو معاملہ گڑبڑ ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم اس ٹرانسمیٹر سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس ڈائریکٹری کے لیے تو ہم اس حویلی میں دوبارہ گھسنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ یہ تو سیدھا سیدھا آئینی شکنجے میں گردن پھنسانے والی بات ہوگی۔ میں آپ سے پوری طرح متفق ہوں مرزا صاحب، اس وقت تک وہ حویلی ہمارے لیے آتش فشاں کا دھانا بن چکی ہوگی، لذا کے انتقام اور غیظ و غضب کی آگ ہمیں بھسم کر ڈالے گی۔ فی الحال ہم اس طرف کا رخ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں اس ٹرانسمیٹر کے بغیر گزارا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ بتائیں کہ اس نے اور کیا کیا بتایا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ افضل نے بتایا ہے کہ سردار شاہ مراد بھارتی حکومت کی طرف سے اشارہ ملنے کا منتظر ہے۔ اسے بھارتی حکومت کی طرف سے 2 قسم کی ہدایات ملی ہیں۔ اگر بھارتی فوج پاکستان پر حملہ کرتی ہے تو سردار شاہ مراد کا فرض ہوگا کہ وہ آزاد قبائلی علاقے سے ہلکے اور بھاری ہتھیاروں مثلاً کلاشنکوف اور روسی مشین گن کی بھاری کھیپ خریدے اور اسے اپنے ٹرکوں کے ذریعے اندرون سندھ خفیہ مقامات پر پہنچا دے۔ بھارت اندرون سندھ کلبلانے والی علیحدگی پسند تنظیموں پر بے تحاشا پیسہ خرچ کر رہا ہے۔ پاکستان پر بھارت کے حملے کی صورت میں سردار شاہ مراد کا پہنچایا ہوا اسلحہ ان تنظیموں میں مفت بانٹ دیا جائے گا۔ بھارتی ایجنٹوں کے اشارے پر ان تنظیموں کے ارکان، جن کی اکثریت ڈاکوؤں پر مشتمل ہے،
عقب سے پاکستانی فوج پر شب خون ماریں گے۔ بھارتی فوج سے نبرد آزما پاکستانی فوج کو اس انداز میں پیٹھ میں گھونپے جانے والے خنجروں سے فیصلہ کن نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نتیجتاً بھارتی فوج کو سندھ کے محاذوں پر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ سردار شاہ مراد کو دوسری ہدایت یہ ملی کہ وہ اپنے ان ٹرکوں کو ہلکے اسلحے سے بھر کر بھارتی پنجاب کی سرحد میں گھس جائے، جہاں بھارتی بارڈر فورس مصنوعی مقابلے کے بعد اسلحے سے لدے ان ٹرکوں پر قبضہ کر لے گی۔ اسلحے کی اتنی بھاری مقدار عالمی خبر ایجنسیوں کو اپنی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دے گی۔ بھارتی حکومت پروپیگنڈے اور واویلے کا طوفان کھڑا کر دے گی۔ ساری دنیا کو بتایا جائے گا کہ یہ اسلحہ پاکستان نے بھارت میں سرگرم علیحدگی پسندوں کے لیے بھیجا ہے۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ پاکستان بھارتی پنجاب اور کشمیر میں براہ راست مداخلت کر رہا ہے اور ان علاقوں میں چلنے والی آزادی کی تحریکوں کی سرپرستی پاکستان کر رہا ہے۔ بھارتی عالمی سطح پر پاکستان کو تخریب کار ملک ثابت کرنے کی کوشش میں قمعتاً مصروف ہے۔ اس ڈرامے کے بعد بھارت کا یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ سردار شاہ مراد نے ان دنوں مستقل طور پر کوئٹہ میں ڈیرا جمایا ہوا ہے تاکہ اشارہ ملتے ہی حرکت میں آ جائے۔ خدا غارت کرے اس بدبخت انسان کو، خدا جانے کس قیمت پر اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے اس نے تو وطن فروشی میں میر صادق اور میر جعفر کو بھی مات دے دی ہے۔ مرزا نے دانت کھچکچا کر کہا، میرا بس چلے تو میں اسے زمین میں آدھا گاڑ کر اس پر بھوکے کتے چھوڑ دوں۔ ہم لوگوں کے بھی بالکل یہی جذبات ہیں مرزا صاحب، فی الحال اس پر لعنت بھیجیں اور اپنے آئندہ کے پروگرام کے متعلق سوچیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جو کچھ بتایا اس کی روشنی میں یہ بات تو بالکل واضح ہے، ہمارے پاک وطن کو شدید خطرہ درپیش ہے اور ہمارے پاس سردار شاہ مراد کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے بہت کم مہلت ہے۔ میں نے مضطرب لہجہ میں کہا، ہمیں ابھی اور اسی وقت حرکت میں آ جانا چاہیے۔ اتنی لمبی چوڑی سازش کو ختم کرنے کے لیے شاید ہمیں کئی زندگیاں درکار ہوں گی۔ خدا جانے یہ جال کہاں تک پھیلا ہوا ہے، یہ کام خام خواہ کتنا ہی دشوار گزار ہو، بہرحال ہم اپنے قدم تو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ میرے خیال میں ہمیں سب سے پہلے ملک کریم کو ان لوگوں کے چنگل سے آزاد کرانا پڑے گا۔ ویسے بھی ہمیں ہیڈ آفس سے اسی مشن پر روانہ کیا گیا تھا۔ ملک کریم خواہ کتنا ہی برا آدمی ہو، لیکن اس کی وطن سے محبت چک و شبے سے بالا تر ہے۔ اس نے اس قدر ذہنی اذیتیں سہنے کے باوجود اپنی زبان بند رکھی ہے۔ قبل اس کے کہ وہ اپنی زبان پر قابو کھو دے، ہمیں اسے آزاد کرا لینا چاہیے۔ صدیقی نے مرزا کی تائید میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر صنم باغور ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں بھی آپ لوگوں سے متفق ہوں، پہلے مرحلے پر ہمیں ملک کریم کی رہائی کے لیے ہی کوشش کرنی چاہیے۔ میں سردار شاہ مراد کے گاؤں کے محلے وقوع سے اچھی طرح واقف ہوں۔ کسی نہ کسی طرح اس حویلی کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جسے سردار شاہ مراد نے راہ کے ایجنٹوں کے حوالے کر رکھا ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجہ میں کہا، اس عمر میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی کہ اس حویلی کی حفاظت کے لیے بے حد اعلیٰ انتظامات کیے گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے پاس موجود اسلحے کا اندازہ لگانا چاہیے۔ مرزا نے گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، ہمارے پاس ایک عدد MP5 سب مشین گن پہلے سے موجود ہے۔ اس کا میگزین تقریباً نصف خالی ہے، ایک اضافی میگزین بھی ہے جو پوری طرح بھرا ہوا ہے۔ صدیقی نے ماہرانہ انداز میں اسلحے کا تخمینہ لگانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ ذوالفقار کے پاس اس کا کوئی پستول مع اضافی میگزین موجود ہے۔ میرے پاس ڈاکٹر صاحبہ کا 0.22 کا پستول ہے۔ ہماری تازہ ترین مہم میں ہمیں ایک عدد کلاشنکوف رائفل اور ایک TT پستول بطور مال غنیمت حاصل ہوئے۔ کلاشنکوف کا میگزین پورا بھرا ہوا ہے۔ TT پستول سے 2 گولیاں چل چکی ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے 2 بھرے ہوئے اضافی میگزین موجود ہیں جو افضل کے لباس سے برآمد ہوئے۔ گویا ہمارے پاس 3 عدد چھوٹے اور 2 بڑے ہتھیار موجود ہیں۔ ایمونیشن کی مقدار اگرچہ کم ہے تاہم کسی مختصر مارکے کے لیے کافی ہے۔ ویسے بھی ہمیں کسی براہ راست ٹکراؤ سے ہر ممکن گریز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ چھاپا مار کر کارروائی سے اپنا مقصد حاصل کر لیا جائے۔ مرزا نے کسی ماہر سپہ سالار کی مانند چنگی حکمت عملی ترتیب دینا شروع کر دی۔ یہ سچ ہے کہ موجودہ حالات میں ہم لوگ کسی بھی وقت اپنے دشمنوں کی نظر میں آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ خطرہ بہرحال مول لینا ہی پڑے گا۔ ہم لوگ سادہ سے میک اپ میں ہوں گے، ہمیں علیحدہ یہاں سے روانہ ہونا ہے۔ ہم لوگوں کے لیے موزوں راستے کا تعین ذوالفقار کرے گا۔ ہمیں کسی مناسب مقام پر اکٹھے ہونا ہے، اس کے بعد طے شدہ حکمت عملی کے تحت اپنے ہدف کی جانب بڑھنا ہے۔ اس مرحلے سے پہلے ہمیں انفرادی طور پر جو مسائل درپیش ہوں ان سے ہمیں خود نمٹنا ہوگا۔ آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک، کوئی سوال، کوئی تجویز ہو تو اسے زیر بحث لایا جا سکتا ہے، لیکن ہم لوگ اپنے ہزاروں کو کیسے لوگوں کی نظروں سے چھپائیں گے؟ صدیقی نے پوچھا۔ مرزا نے قدر توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اصل مسئلہ کلاشنکوف کو چھپا کر لے جانا ہے۔ آہنی دستہ فولٹ ہو جانے کے باوجود اس کی جسامت اچھی خاصی ہوگی۔ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے کسی اپنے پاس رکھنے والا کوئی بڑی سی چادر اوڑھ لے۔ ہم تینوں میں سب سے دراز کا ذوالفقار علی ہے، یہ ذمہ داری یہی بہتر طور پر سنبھال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں آپ کی اس رائے سے تھوڑا اختلاف کرنا چاہوں گا۔
کہ ہمیں یہاں سے علیحدہ علیحدہ روانہ ہونا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں رات کے پہلے پہر میں الگ الگ بس وغیرہ ملنا بہت دشوار ہے۔ بالفرض ہم کوئی ایسا ذریعہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو مقامی باشندوں کی نظر میں ہم مشکوک بن جائیں گے، کیونکہ ہم حلیوں اور بول چال کے اعتبار سے ان سیدھے سادے دیہاتیوں سے بالکل علیحدہ نظر آئیں گے۔ ان میں سے ہر ایک کسی تجسس میں مبتلا ہو جائے گا کہ ہم لوگوں کی منزل کون سا گاؤں یا دیہات ہے۔ ویسے بھی ہم لوگوں کا بس کے اڈے کی طرف جانا خطرے سے خالی نہیں۔ ممکن ہے وہ لوگ شہر سے باہر جانے والے ذرائع آمد و رفت کی نگرانی کر رہے ہوں۔ پھر ہم لوگ کس طرح اتنا طویل فاصلہ طے کریں گے؟ صدیقی نے پوچھا۔ پیدل۔ ہم لوگ پیدل وہاں تک جائیں گے۔ سڑک کے راستے سے اس گاؤں کا فاصلہ جتنا بنتا ہے، پیدل کا راستہ اس سے کہیں کم ہے۔ اگر ہم رات کے ابتدائی حصے میں روانہ ہوں تو نصف شب کے آس پاس اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس طرح ہم راستے میں آنے والی کسی بھی مشکل صورتحال سے مل جل کر نمٹ سکتے ہیں۔ تمہاری یہ رائے ہے تو ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے۔ مرزا نے میرے موقف کی تائید کی۔ اجازت ہو تو میں بھی کچھ کہوں؟ ڈاکٹر صنم نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں کہیے، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم نے بیک زبان کہا۔ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ لوگ میری گاڑی لے جائیں یا میں آپ لوگوں کو وہاں تک چھوڑاؤں؟ ان دونوں ہی صورتوں میں آپ براہ راست خطرے کی زد میں ہوں گی۔ ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے خیال میں ہمیں ذوالفقار کی رائے پر عمل کرنا چاہیے۔ مرزا نے ڈاکٹر صنم کی تجویز کو رد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ یہ بھی تو سوچئے کہ اگر آپ لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے، جو کہ انشاءاللہ ہوں گے، تو ملک کریم کو کس طرح یہاں تک لائیں گے؟ یعنی ممکن ہے اس کی جسمانی حالت ایسی نہ ہو کہ وہ اپنے پیروں پر چل سکے۔ آپ کی دلیل خاصی وزنی ہے ڈاکٹر صاحبہ، اس کے باوجود ہم آپ کو کسی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ اگر آپ بھی ہمارے دشمنوں کی نظروں میں آ گئیں تو ہم اس محفوظ پناہگاہ سے محروم ہو جائیں گے۔ اگر میں آپ لوگوں کے لیے کسی اور گاڑی کا بندوبست کر دوں تو کیسا رہے گا؟ ڈاکٹر صنم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ ہاں، اگر میں جواز سے کہوں تو وہ کسی نہ کسی گاڑی کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس کا ایک دوست موٹر گیراج کا مالک ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، مرزا نے مسرور لہجے میں کہا۔ آپ ابھی اور اسی وقت اس کے پاس جائیں اور اسے کہیں کہ وہ ایک اچھی سی گاڑی کا انتظام کرتے۔ البتہ اسے احتیاطاً یہ بھی سمجھا دیجیے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ صبح تک وہ گاڑی واپس نہ پہنچے تو فوری طور پر اس کی چوری کی رپورٹ درج کرا دے۔ ٹھیک ہے، آپ کا یہ کام ہو جائے گا، لیکن اب افضل کا کیا کرنا ہے؟ آپ لوگ اجازت دیں تو میں اس کے ہاتھ پاؤں کھول دوں؟ ڈاکٹر صنم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ مرزا نے استفہامیہ نظروں سے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر صدیقی کی طرف۔ میں نے فوری طور پر اپنی رائے کا اظہار مناسب نہیں سمجھا۔ صدیقی نے بھی اس کڑے فیصلے کا بار مرزا ہی پر رہنے دیا۔ قدر توقف کے بعد مرزا نے دھیمے لہجے میں کہا، فی الحال صورتحال کو جوں کا توں رہنے دیں تو بہتر ہوگا۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، انشاءاللہ کل صبح تک ہم اپنی اس مہم سے واپس آ جائیں گے۔ اس کے بعد اس بارے میں فیصلہ کر لیں گے، جیسے آپ کی مرضی۔ پیسے اگر اس کے بندھن۔ ڈاکٹر صنم کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہم آپ کے جذبات اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحبہ، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یقیناً اس وقت اس کی حالت ایک معصوم بچے جیسی ہے۔ اسے رسن بستہ رکھنا واقعی ظلم محسوس ہوتا، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اس کی ذہنی کیفیت کب معمول پر آ جائے۔ ایسے میں وہ آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ آپ یہ کیوں بھول رہی ہیں کہ وہ دراصل ایک تربیت یافتہ بھارتی جاسوس ہے؟ اپنی اصلی ذہنی کیفیت کے ساتھ وہ ایک مکار اور بد کردار شخص ہے، جس نے نسیم جیسی معصوم لڑکی کو اس کی عصمت سے محروم کرنے کے بعد اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے متعلق کوئی بھی فیصلہ ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ مجھے معاف کر دیجیے، شاید میں کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ آپ لوگ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، ڈاکٹر نے پشیمان سے لہجے میں کہا۔ آپ معافی وغیرہ کو چھوڑیں اور جواد کے پاس جائیں۔ اسے گاڑی کا انتظام کرنے میں کچھ دیر لگ سکتی ہے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہمیں آج رات اپنی مہم پر روانہ ہونا ہے۔